انہی باؤنڈریز کا تصور کرتے ہوئے میں نے اپنی یہ کتاب پرسکون گھر بھی تحریر کی. اس کتاب کے بارے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں اس کا وہ لکھ رہی تھی، ابتدائیہ کہتے ہیں یا پیش لفظ کہتے ہیں جس کو، تو اس میں نے کچھ چیزیں اپنی ذاتی زندگی سے متعلق بھی لکھی. یعنی میں نے پورا وہ نا سبق، پورا ایک چیپٹر میں نے اس میں لکھ دیا. لکھنے کے بعد جب میں نے خود پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے اپنے پڑھنے والوں کو یہ سکھانا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں اور ہم نے ان باؤنڈریز کا پاس رکھنا ہے. ہم نے اپنے پیٹ کو ایسے ننگا نہیں کرنا ہے سب کے سامنے کہ ہمارا اپنا ہی کے بارے میں لوگ گوسپ کرنے لگے. اچھا، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل لوگوں میں یہ بڑا کامن ہو گیا ہے کہ اپنے مسائل کا ایسے تذکرہ کرو کہ آپ وائرل ہو جاؤ. وائرل ہونے کا شوق ہی اتنا ہو گیا نا لوگوں کو کہ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی سی وہ جو تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے حساس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو لوگ وائرل کرنے کے لیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پوسٹ لکھتے ہیں. کسی نے بڑے مزے سے کہا کہ کسی کے دل میں یا کسی کے دل کی کیفیت کیا چل رہی ہے، اس کی فیس بک کی، انسٹا کی پوسٹ دیکھ لو، پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے دل میں آج کل کیا چل رہا ہے. اس کے اپنے ہسبینڈ سے لڑائی چل رہی ہے یا وہ اس کے کالج یونیورسٹی میں کوئی پرابلم چل رہا ہے. یہ ہماری ایک یہ حقیقتاً ویسے ہے بڑے افسوس کی بات، کیونکہ بجائے اس کے کہ ہم ایک رائٹ راستہ چنیں کہ ہم نے کہاں جا کے اپنی مسئلے کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے، کہاں جا کے ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے سوشل میڈیا کو چن لیا کہ وہاں جا کے لکھ دو کہ فیلنگ لونلی، فیلنگ ایکسائٹیڈ، فیلنگ ہیپی، فیلنگ گریٹفل. مطلب کبھی اللہ تعالیٰ سے بھی کہتے ہیں آئی ایم فیلنگ گریٹفل، اللہ نے آج میں بہت خوش محسوس کر رہی ہوں. ہم جب خوش محسوس کرتے ہیں نا تو ہم فوراً اپنی اماں کو فون کرتے ہیں یا اپنی پکی سہیلی کو فون کرتے ہیں کہ دیکھو آج یہ، چلو کہیں چلیں، ذرا موسم اچھا ہو رہا ہے، چلو کہیں چل کے ذرا کافی ساتھ پی کے آتے ہیں، چلو لنچ کر کے آتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ سے بھی تو کہا کریں، نیت باندھ کے جانے ماں سے بیٹھ کے کہ اللہ میاں آج میں بڑی خوش ہوں کیونکہ آپ نے میرا یہ کام جو تھا جس کے لیے میں بہت پریشان تھی، تو اللہ میاں میرا یہ کام ہو گیا، میں اس کے لیے آپ کی بڑی شکر گزار ہوں، میں بڑی خوشی محسوس کر رہی ہوں. تو کبھی اس چیز کو بھی ہمیں ایکسپیرئنس کرنے کی ضرورت ہے. یہ کتاب مجھے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جزاک اللہ ساتھیہ. یہ کتاب مجھے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں گزشتہ 15 سال سے کاؤنسلنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں، ایز اے تھراپسٹ، ایز اے لائف کوچ، ایز اے ریلیشن شپ کوچ میں یہ کام کر رہی ہوں. لیکن 15 سال پہلے جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا نا تو اس وقت بہت زیادہ کوئی کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ نہیں تھا. اس وقت تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ کاؤنسلنگ ہوتی کیا چیز ہے یا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس وقت لوگ ایک دم کھڑے کھڑے سائیکیٹرسٹ کے پاس جایا کرتے تھے، اس سے 4 دوائیں لکھ کے اپنے مسئلے کو دبا دیا کرتے تھے. پھر یہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ آیا 2012 سے 2013 سے، اور پھر یہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ اپنے عروج کو پہنچا. اور جہاں تک میرا خیال پڑتا ہے شاید 2016 یا 17 سے یہ کانسیپٹ بہت زیادہ کامن ہوا. لیکن یہ کانسیپٹ تو اپنی جگہ پہ بڑھ رہا ہے، لوگ اپنے ایشوز کو ڈسکس تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ طلاق کا ریشیو کس قدر بڑھتا جا رہا ہے. پہلے ہماری نانیاں، دادیاں یا ہماری امیاں جو ہیں وہ باوجود بہت سارے ایشوز کے بوڑھی ہو جایا کرتی تھی اسی گھر میں. لیکن آج کی جو بچیاں ہیں وہ ایک ماہ میں ہی کہہ دیتی ہیں کہ ہمارا اس انسان کے ساتھ، یا لڑکا بھی، میں صرف لڑکیوں کو یہاں پر بات نہیں کروں گی، لڑکے بھی عموماً ایسے ہی ہو گئے کہ وہ ایک ماہ کے بعد ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ یہ لڑکی میرے مطلب کی نہیں ہے، اس کے ساتھ میری بن نہیں سکتی. اور ایک ہفتے میں اور ایون ایک ماہ میں جو ہے نا وہ سیپریشن ہو جاتی ہے. اور ایسے بے شمار کیسز ہیں جو آپ کو اپنی، ہماری جو برادری ہے، دہلی برادری، کیونکہ یہاں پر دہلی برادری کی خواتین زیادہ بیٹھی ہیں، لیکن دہلی برادری کے علاوہ بھی ہمیں یہ بات بہت کامنلی سننے میں آ رہی ہے جو کہ الارمنگ ہے، ہم سب کے لیے الارمنگ ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. حدیث کا ایک مفہوم ہے جس میں جو مفہوم آتا ہے کہ شیطان روزانہ اپنے چیلوں کو شام میں جمع کرتا ہے اور سب سے ان کی رپورٹ لیتا ہے، اور وہ چیلا جس نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا تھا وہ اس کو شاباشی دیتا ہے اور اس کے کام پہ بے پناہ خوشی محسوس کرتا ہے.
اور ریسرچ یہ کہتی ہے، یعنی سائیکالوجی یہ بتا رہی ہے کہ انسانوں میں ذہنی بیماریوں کی جو کامن وجوہات ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ انسان کے بچپن سے. جب وہ بچہ اپنے ماں باپ کو لڑتا ہوا دیکھتا ہے، ایشوز کا شکار دیکھتا ہے، تو وہ بچہ ان ایشوز کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس بچے کے اندر ڈفرینٹ قسم کے سنڈرومز آتے ہیں. ان سنڈرومز کو یہاں نام لینے کا ٹائم نہیں ہے، جن کو جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ رکھتے ہوں وہ اس کو گوگل پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ان سنڈرومز کے ساتھ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ جب اس کی اپنی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہوتا ہے. اس کی اپنی بیوی سے نہیں بن پاتی، بیوی کے اپنے شوہر سے نہیں بن پاتی، دونوں کے چھوٹے چھوٹے ایشوز میں دونوں انتہائی درجے کے حساس ہو جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بلیم کرتے ہیں، اور ایک طرح کی بلیمنگ پرسنالٹی ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہے. یہ بلیمنگ پرسنالٹی کیا کہتی ہے؟ جو کچھ ہے نا وہ تمہاری وجہ سے ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. جو کچھ ہے نا وہ میرے شوہر کی وجہ سے، جو کچھ مسئلہ ہے نا وہ میری ساس کی وجہ سے، جو بھی مسئلہ ہے نا وہ میری بیوی کی وجہ سے. ہمارے گھر میں لڑائی تب ہوتی ہے جب میری نند ہفتے کے ہفتے ہمارے گھر آتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو کب کاز سائڈ پہ رکھیں گے؟ ہم اپنے آپ کو کب سمجھیں گے کہ ہمارے اندر بھی کوئی ایشو ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جب تک ہم لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے اندر بھی کوئی ایشو ہے، ہمارے ان ایشوز کی وجہ سے ہمارے گھر میں مسائل ہو رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے نا. میرے پاس اکثر آپ کے خواتین جب کاؤنسلنگ کے لیے آتی ہیں، یا مرد حضرات بھی جب کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اسپاؤس کو بدلنے کا کوئی ایسا جادوئی طریقہ بتا دیجئے کہ بس کسی طرح سے وہ بدل جائے. تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ کوئی ایسا جادوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی بدل جائے گی، کوئی ایسا نہیں ہے. آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے، آپ نے اپنی چیزوں کو، اپنی سوچ کے اوپر کام کرنا ہے، تب کہیں جا کے آپ کی زندگی کے مسائل حل ہوں گے. اور اس کتاب کو لکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے. اور میں آپ کو اس کتاب کی ایک اور بہت اہم امپورٹنٹ چیز کی طرف آؤں گی ابھی تھوڑی دیر میں. آپ دیکھیں کہ ہم اس وقت بلڈنگ کے جس فلور کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ پہلا فلور ہے. یہ بلڈنگ کس کے اوپر کھڑی ہے؟ پلرز کے اوپر. اور پلرز میں کیا ہے؟ لوہا ہے، سریا ہے. ٹھیک ہے، لوہا کیا ہوتا ہے؟ بہت مضبوط چیز ہوتی ہے. اچھا، بلڈنگ صرف لوہے پہ نہیں کھڑی ہوئی. اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو کھڑا کرنے میں مٹی، گارے، اینٹیں، سب چیز کرتی ہے، انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر. اب اس بلڈنگ کے پلرز میں جو لوہا ہے، وہ لوہا کون ہے؟ وہ مرد ہے. ٹھیک ہے، ہم سب کے گھروں میں جو ہمارے گھروں کی بنیاد ہے، اس میں اس کی بنیاد رکھنے والا پہلا وہ مرد ہوتا ہے، جو جس کے ساتھ ہماری شادی ہوتی ہے. اس مرد